موضوع الدرس في قصة سيدنا داود علیہ السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة صاد، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد، والأيد القوة في العلم والعمل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے اپنے عبد، اپنے پیغمبر، اپنے رسول سیدنا داؤد علیہ السلام کا، کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ ذا عید، جیسے فرمایا ذل عید، عید وانا طاقت، قوت، یعنی علم اور عمل دونوں میں اللہ نے ان کو بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی، اور یہ ان پیغمبروں میں ہیں جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وسدی وابن زید العید القوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سدی ابن زید فرماتے ہیں کہ عید کا معنی قوت، طاقت۔ وقرأ ابن زید والسماء بنيناها بعید وإنا لموسعون۔ وقال مجاہد العید القوة في الطاعة۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا معنی اللہ کی طاعت میں بڑے قوی تھے، اللہ کی فرما برداری میں بڑے قوی تھے۔ وقال قتادہ اوتی داؤد علیہ السلام قوۃ فی العبادۃ فقہا فی الاسلام۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت میں قوت دی تھی، طاقت دی تھی، اور اسلام میں، دین میں سمجھ عطا فرمائی تھی۔ کیوں؟ یہ قوت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعد بڑے بڑے ضعیف بزرگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اپنے دین کی، اپنی طاعت کی، عبادت کی اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ ساری ساری رات رمضان میں کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور بالکل کوئی تھکان نہیں۔ نوجوان 20 رکعت تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے، اور مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں امام تیز پڑھنے والا ہو اور جلدی جان چھوٹ جائے، گھنٹے کے اندر ساری نماز بھی ہو جائے، تراویح بھی ہو جائے، وتر بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ مسجد میں باقاعدہ تراویح سنتے، اور ان کی مسجد میں ماشاءاللہ ہمیشہ تراویح پڑھانے والے بھی قاری ہوتے تھے، یعنی کہ عام حافظ ہوں۔ تراویح ختم کرنے کے بعد پھر حضرت اپنا دار الحدیث میں تشریف لے جاتے، اور وہاں ان کے تلامذہ میں، شاگردوں میں سے خاص قاری تھے پڑھنے والے، پھر ان سے کھڑے ہو کے 10 پارے روز کی منزل سنتے، یعنی اب تراویح پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہیں
اور بڑھاپا ہے مسئلہ. اسی طرح حضرت قاری فتح محمد صاحب کو دیکھیں، یعنی اور بڑے بڑے اللہ والے دیکھیں تو یہ اللہ طاقت دیتے ہیں، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ یعنی روزانہ قرآن کا ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتا. ہماری اپنی مسجد میں ہمارا ہمسایہ تھا، تو وہ بیچارہ کسائی کا کام کرتا تھا، لیکن رمضان شریف میں روزانہ قرآن کا ختم، روزانہ مسجد میں بیٹھا ہے قرآن شروع کرے گا، شام رات کو ختم. یعنی روز 30 پارے منزل پڑھ لینا وہ آسان بات تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اسی طرح مولانا الیاس صاحب تھے جن کے بھائی حضرت مولانا ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ، اب تو خیر دونوں بھائی فوت ہو گئے. یہاں رہتے تھے، بالکل بڑھاپا تھا اور بالکل کمزور اور نحیف آدمی تھے. مجھے کسی نے کہا، ہم ان کو محبت سے پیار سے ادب سے دادا کہتے. انہوں نے کہا کہ دادا روز قرآن ختم کرتے. میں نے کہا یار کون حضرت چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، قرآن ختم کرتے. ایک دن میں نے ان کے ساتھ رات گزاری، ساری رات بیٹھے رہے جب تک قرآن ختم. انہوں نے کہا مکی صاحب مجھے نیند ہی نہیں آتی، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، جب قرآن ختم ہوگا مجھے نیند آئے گی، اس سے پہلے مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں. تو یہ اللہ کی طرف سے طاقت ہے. بعض لوگ 2 رکعت پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، نوجوان ہیں، شباب ہیں، اور جناب کئی مہینے ان کو طواف نصیب نہیں ہوتا. اور کتنے بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، مریض ہیں، جب دیکھو طواف میں ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہتے ہیں صبح کی نماز میں، عشاء میں، ابھی آپ دیکھ لیں مغرب میں، عشاء میں دیکھ لیں صف اول میں سب بوڑھے ہیں، سارے ریٹائر. نوجوان آپ کو انشاءاللہ 1% بھی نہیں ملے گا. وہ فلم پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ڈش پہ بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں نا جی، اللہ آپ میرے ساتھ راضی ہوں گے تو میں بات کروں گا، اگر میں ناراض ہوں گا میرا دل نہیں چاہے گا میں آپ سے بات کروں. اللہ راضی ہو تو بات کرنے دینا. قرآن پڑھنا اللہ سے کلام کرنا ہے. اللہ راضی ہوگا تو اپنی کلام کا شرف نصیب فرمائے گا. حضور پاک کی حدیث جو ہے گویا حضور سے کلام ہے، تو حضور کی اطاعت اور محبت کا جذبہ دل میں ہوگا تو آپ حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے، حدیث پڑھیں گے. یعنی وہ بھی تو علماء گزرے ہیں نا جنہیں 80 جلد کتاب لکھی ہے. 80 جلد، اتنی بڑی ایک جلد ہے. یعنی آج آپ کے مولوی وہ پڑھ ہی نہیں سکتے وہ جو لکھ گئے. امام ابو یوسف نے 300 جلد کتابیں لکھی. آپ کوئی مولوی ہے جو 300 جلد کا صرف مطالعہ کر لے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بس دعا کریں کہ اللہ، اسی لیے حضور کی دعا ہے، یاد رکھیں کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میری مدد فرما تیری یاد میں، تیرے ذکر میں، تیری عبادت میں، تیرے شکر میں، مجھے توفیق دے، مجھے طاقت دے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ. تو سیدنا داؤد کو اللہ نے خاص قوت دی تھی کہ یا روزہ ہے، یا ذکر ہے، یا عبادت ہے، یا حکومت ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسلام اور دین کی بھی بڑی سمجھ دی. وَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ وَيَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں رات کا 1/3 حصہ، پورا 1/3 جو ہے جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور نصف سال روزہ رکھتے تھے. نصف سال کیا مانا؟ یعنی یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو آدھا سال ہو گیا. یعنی متواتر 6 مہینے روزے رکھنا. اچھا ہمارے عادی تو یہ رمضان کے مہینے جو ہے نا یہ بھی مشکل سے گزارتے ہیں، اور روز ایک دوسرے سے پوچھیں یار چاند کب ہو رہا ہے. اس دفعہ مہینہ 29 کا ہے یا 30؟ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، ابھی تحقیق کر رہے ہیں کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، کہ ایک روزہ زیادہ تو نہیں رکھنا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، گرمی کے دن، اور پھر ہمارے دیہاتوں کی گرمی، نہ پنکھا نہ بجلی، شدید گرمی. صبح کی نماز سے لے کر 12 بجے تک سبق پڑھاتے.
12 بجے 1 گھنٹے کے لیے آرام فرماتے، ظہر کی نماز کے بعد اپنے مال مویشی جانور گائے بکریاں لے کے چرانے کے لیے چلے جاتے۔ مغرب سے کوئی گھنٹہ ایک واپس پہلے آتے، مال اپنے باڑے میں کھڑے، مسجد میں آئے، پھر وہ پانی شربت وغیرہ کا انتظام کیا، روزے داروں کو تقسیم کیا۔ اسی میں روزہ بھی ہے، شدید گرمی ہے، بس کپڑا بھگویا اور سر پہ ڈال لیا اور جنگل میں بیٹھے۔ کون کرتا؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جی، صوفے پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے تقریریں کرنا بڑا آسان، بہت آسان۔ موضوع پہلے آ جاتا ہے، بندہ تیاری کر لیتا ہے کہ مجھ سے کیا سوال ہوگا، میں نے کیا جواب دینا ہے، کون سی مشکل بات ہے۔ علم کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے اسی وقت ایک نیا سوال پوچھو، مجال ہے کہ تھوک نکل سکے۔ اس کو اپنے نام کا بھی ترجمہ نہیں آتا، اس سے پوچھو گے جناب کا نام کیا ہے، وہ کہے گا فلاں کا، حضرت اس کا ترجمہ کیا ہے، چلو رات ایک کال کر کے پوچھ رہے ہیں۔ وہ تو ایک سوالات ہوتے ہیں، ٹی وی والوں نے بھی روزی کمانی ہے، مولوی بھی کرائے پہ ملتے ہیں، ان کو بھی ہر جلسے کا پیسہ ملتا ہے، ان کو لکھے ہوئے سوال آ جاتے ہیں، جی ہم یہ سوال کریں گے، آپ ذرا ذہناً تیار ہو کے آ جائیں۔ وہ اپنے لکھ کے ذہنی طور پر تیار ہو کے آ جائیں۔ وہ سوال کرتے کہ ان لوگوں نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاءاللہ، جناب ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، ماشاءاللہ کمال ہو گیا جی، اتنا مطالعہ ہے مولوی صاحب کا جی ماشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا، علم تو وہ تھا نا جو محنتوں سے پڑھایا گیا، چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھایا گیا۔ کوئی کمرہ نہیں ہے جی، کمرہ کوئی نہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے روٹی کھاتے تھے، اتنا بڑا تھال ہوتا تھا، ساگ آ گیا اسی میں ڈال دیا، دال آ گئی اسی میں ڈال دی، اور جناب کوئی ٹنڈے آ گئے اسی میں ڈال دیا، کوئی کدو پکا ہوا آ گیا اسی میں ڈال دیا، کوئی سالن آ گیا اسی میں۔ اس میں کوئی 200 قسم کا کھانا ہوتا تھا، 200 گھر سے جو بھیک مانگی ہوئی تھی، گھروں سے روٹی لاتے تھے نا مانگ کے، مطبخ تھوڑے ہوتے تھے کہ مطبخ میں روٹی پکتی تھی اور میس ہوتا تھا اور مینو ہوتے تھے طلباء کے۔ ایک ایک طالب کے ذمہ تھا ان 4 گھروں سے تم روٹی لاؤ، اس سے وہ لائے گا، اس سے وہ لائے گا، ساری روٹی اکٹھی کر کے شام کو ایک ہی لگن میں ڈال دیتے، سب کٹے بیٹھ کے کھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کی پڑھی ہوئی حدیث نہیں بھولی آج تک، جو ہم نے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پڑھی ہے نا، الحمدللہ کل پڑھی آج بھول گئی، وہ ہمیں اب بھی یاد ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس حال میں اتنے بڑے بڑے مچھر تھے جہاں ہم پڑھتے تھے، اتنے بڑے مچھر، یعنی وہ طالب العلم کو نمرود سمجھ کے لڑتے تھے، ڈبل ہم لگاتے تھے مچھردانی، اس کے اندر بھی ہو سکتے تھے، اور جو اندر آ گیا بس اس سے تو آپ کی پھر جنگ ہے نا، آپ ساری رات بیٹھے رہے، نہ وہ پکڑا جاتا ہے، نہ نکلتا ہے، نہ چھوڑتا ہے۔ یہ عالم ہوتا تھا جناب، میلوں تک سارا گندا پانی اور کلر اور شور کی زمینیں تھیں، مچھر ہی پیدا ہونے تھے اور کیا ہونا تھا۔ لیکن وہ استاد ہمیں کہیں نہیں ملتے تھے نا، اس لیے ہم وہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ استاد کہاں سے لائیں ایسا؟ اور اساتذہ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ کتاب دیکھی، کتاب بند کر دی، یاد پڑھاتے رہے۔ یہ استاد تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، یا اللہ ہمارے والدین پہ، اقارب و ارحام پہ، سب پہ رحم فرما دے، یا اللہ اگر ہمیں وہ نہ پڑھاتے آج ہم بھی جاہل ہوتے، بلوچ ڈاکے مارتے، چوریاں کرتے، کلاشنکوف ہاتھ میں ہوتی۔ اگر ہمیں علم نہ پڑھاتے تو ہمارا باقی برادری کیا کرتی ہے؟ ہم بھی وہی کرتے جو وہ کریں۔ یہ تو قوم بلوچوں کا یہ کام یہی ہے، یہ تو اللہ ان کی قبروں کو منور کرے کہ انہوں نے 2 لفظ پڑھا دیے، ہم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے جناب مولوی بن گئے، ورنہ ہم تو مولویوں کے جوتے کے برابر بھی ابھی نہیں بنے۔ مولوی بننا تو بڑی بات ہے، مولوی تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے جی، اللہ بنا دے وہ قادر ہے، لیکن ابھی ہم تو ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو خاص قوت دی تھی
کہ 6 مہینے روزے رکھتے اور ہر رات جاگتے. وَهَذَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال. یہ صحیحین کی حدیث بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. احب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ داؤد واحب الصیام الی اللہ عز وجل صیام داؤد. حضور پاک نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب نماز حضرت داؤد کی نماز اور محبوب روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے. کان ینام نصف اللیل، آپ آدھی رات سو جاتے. ویقوم ثلثہ، پھر آپ تیسرا حصہ جاگتے. وینام سدسہ، پھر جو باقی حصہ بچ جاتا پھر تھوڑی نیند فرما لیتے. وکان یصوم یوما ویفطر یوما، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے. ولا یفر اذا لاقا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو کبھی آپ پشت دے کے نہیں بھاگتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ أَوَّابًا، حضور نے فرمایا اواب مانا رجاء إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر حال میں ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرتے. مشکل آ گئی اللہ کے دروازے پہ، خوشی آ گئی اللہ کا شکر ہے، مصیبت آ گئی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نماز ہے، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع ہے. اس لیے بعد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد میرا شکر ادا کیا کرو، حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے گھر والوں کو بلا لیا، بیٹے بیٹیاں بیوی گھر والوں کو جمع کر کے فرمایا 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن کے، سب تقسیم کر لو بھی 2 گھنٹے تم عبادت کرو گے، اس کے بعد یہ کرے گا، اس کے بعد یہ کرے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے مگر میرے خاندان کا کوئی بندہ اللہ کی یاد میں بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو. تو حضرت نے اور ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے یا ربی کیف اشکرک وتوفیق الشکر منک، کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا میرا شکر ادا کرو، ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ یہ شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ دیتے ہیں، زبان بھی تو آپ نے دی ہے، پڑھنا بھی آپ نے دیا ہے، شکر کرنا بھی آپ نے دیا ہے، تو آپ کا شکر کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اللہ نے فرمایا داؤد تم نے اب شکر کیا ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ یا اللہ ہم تیرے شکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں جتنا بھی شکر ادا کریں. اس لیے میرے مدنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اور آگے فرماتی اللہم لا احصی ثناء علیک کما ثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تیرا شکر نہیں کر سکتے، تیری تعریف نہیں کر سکتے جیسی آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. یا اللہ ہم تو عاجز بندے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ تو تیری مہربانی ہے، یہ بھی تیری توفیق ہے کہ تو نے ہمیں اپنے دروازے پہ آنے دیا، تو نے نماز نصیب فرما دی، تو نے درس نصیب فرما دیا، تو نے قرآن نصیب فرما دیا، تو نے حدیث محمد مصطفیٰ نصیب فرما دی، یہ بھی تو تیری رحمت ہے نا. کیوں اگر کوئی راضی نہ ہو تو کون کسی کو گھر میں آنے دیتا ہے؟ آپ نے کبھی دشمن کو گھر بلایا ہے؟ بھائی سے بھی ناراض ہو جائیں تو گھر نہیں آنے دیتے، بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں کہتے نکل جاؤ میرے گھر سے. اگر اللہ ناراض ہو تو ہم گھر میں کیسے آئیں؟ یہ بھی تو اس کی رضا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ آنے دیتا ہے. اور جس دن درس سے نماز سے محروم ہو جاؤ سمجھو میں نے کوئی گناہ کیا، اللہ ناراض ہو گیا کہ اللہ نے مجھے محروم کر دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ.
أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال عز وجل. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد کے مسخر کر دیا جیسے ہواؤں کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا کہ جب آپ صبح کو ذکر فرماتے تو ساتھ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے ذکر کرتے تھے، اور اسی طرح جب آپ شام کو ذکر فرماتے تسبیح کہتے تو پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے. یاد رکھو ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے حکم دیا یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ. اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑو جواب دو میرے داؤد کو تسبیح اور ذکر میں شریک ہو جاؤ. وَكَذَلِكَ كَانَ الطَّيْرُ كَانَ الطَّيْرُ تُسَبِّحُ بِتَسْبِيحِهِ وَتَرْجِعُ بِتَرْجِيعِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ الطَّيْرُ وَهُوَ سَابِحٌ فِي الْهَوَاءِ فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَتَرَنَّمُ بِقِرَاءَةِ الزَّبُورِ لَا يَسْتَطِيعُ الذِّهَابَ بَلْ يَقِفُ فِي الْهَوَاءِ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو تابع کر دیا. پرندے بھی وہ تسبیح کہتے جو آپ تسبیح فرماتے تھے، پرندے بھی اسی کلمات کو لوٹاتے جو آپ کہتے تھے، اور آپ پر جب وہ پرندے گزرتے تھے وہ سابح فی الہوا، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. فسمعه، اور پرندوں نے سنا. وهو يترنم بقراءة الزبور، آپ بڑے ترنم سے بڑے خوش الہانی سے جب زبور پڑھتے تھے. لا يستطيع الذهاب، پرندوں کو بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اڑ کے چلے جائیں. بل يقف في الهواء، وہ کھڑے ہو جاتے. ويسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له. یعنی پرندے صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے، آپ کے تسبیح کے ساتھ شریک ہوتے، اور جب آپ تسبیح کہتے تو پہاڑ بھی جواب دیتے. یہ معجزہ تھا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پہاڑوں کو تابع فرما دیں، اللہ چاہے تو ہواؤں کو تابع فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آگ کو غلام بنا دیں. اب حضرت سلیمان کے تابع ہوا ہے، حضرت داؤد کے تابع پہاڑ ہیں اور لوہا ہے. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب توحید کے لیے آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے آگ کو تابع کر دیا. حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی معتدل کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہیں جب چاہیں عطا فرما دیں. فرما دیں قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا محمد بن بشر بن عبد الكريم عن موسى بن ابي كثير عن عباس رضي الله عنهما انه بلغه ان ام هاني رضي الله عنها ذكرت ان رسول الله يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات. فقال ابن عباس رضي الله عنه وقصدت ان لهذه الساعة صلاة يقول الله عز وجل يسبحن بالعشي والإشراق. اس حدیث مبارک میں جو حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ تھا، مکہ جس دن فتح ہوا، صلی الضحیٰ، آپ نے ضحیٰ کے وقت میں 8 رکعتیں پڑھی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد ظننت ان لهذه الساعة صلاة يقول الله عز وجل. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں مجھے خیال آیا کہ شاید یہ وہی نماز ہے جس کا اشارہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یسبحن بالعشی والاشراق. لیکن یاد رکھیں کہ ایک لفظ ہے اشراق، ایک ہے ضحیٰ، ایک ہے اوابین. یاد رکھیں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں ایک چیز ہے، اشراق بھی، ضحیٰ بھی، اوابین بھی. وہ کہتے ہیں تینوں ایک ہے.
لیکن بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اشراق تو وہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب ایک نیزے کے برابر سورج اوپر آ جائے، یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد، یوں سمجھ لو سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، اس کے ٹھیک 20 منٹ بعد وقت ہو جاتا ہے، یہ اشراق ہے۔ اس وقت کم از کم آدمی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت کر کے، 4 نہ پڑھ سکے 2 پڑھے، یعنی مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ اگر سارا نبی لدی، یہ تو نہیں کہ سارا ہی چھوڑ دے، اگر آدمی کے پاس چلو وقت نہیں 2 رکعت ہی پڑھ لے، لیکن افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھے۔ اور اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک عمرہ مقبولہ کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، کوئی دنیا کی بات نہ کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ جب سورج نکل کے اتنا پہ آئے 4 رکعت پڑھیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے صبح یہ 4 رکعت پڑھ لی، سارا دن وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی حفاظت میں ہو تو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ہے اشراق۔ اور ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے کہ جب سورج تقریباً 9-10 بجے عین شدید دھوپ شروع ہو جائے، اس وقت جوانی ہوتی ہے نا، گویا سورج کی تیز دھوپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ یہی وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا کہ ان یحشر الناس ضحیٰ، کہ ضحیٰ کے وقت میں جمع ہوں گے سب۔ تو یہ ہے ضحیٰ۔ اس وقت 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھنا سنت ہے۔ اب آپ کی ہمت ہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، یعنی کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ اسی طرح اوابین وہ ہوتے ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت، یعنی 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پڑھے جائیں، اس کو کہتے ہیں اوابین۔ بہرحال اصل تو منشا خداوندی یہ ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرے ذکر میں رہے، میری یاد میں رہے، وہ کسی حال میں بھی میری یاد سے غافل نہ ہو۔ صبح اٹھے گا تہجد پڑھے گا، تہجد کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے گا، 2 رکعت فرض پڑھے گا، پھر 4 رکعت اشراق پڑھے گا، ضحیٰ کے وقت میں 2 یا 4 رکعت پڑھے گا، پھر ظہر کی پہلی 4 سنتیں پڑھے گا، پھر ظہر پڑھے گا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے گا، پھر اس کے بعد عصر کی 4 رکعت پڑھے گا، پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت سنت پڑھے گا، اگر ہمت ہے تو اوابین بھی پڑھ لے گا۔ پھر عشاء کی نماز آ جائے گی، پہلے 4 رکعت سنت پڑھے گا، پھر 4 رکعت فرض پڑھے گا، پھر 2 رکعت پڑھے گا، پھر وتر پڑھے گا۔ تو ہر حال میں، کسی حال میں بھی بندہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ ہو، یعنی اس کے ذکر میں لگا رہے۔ اور جب تم اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہو تو یہ کام اللہ خود کر دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تو نماز ہی پڑھتے رہیں گے نا، کہ یار یہ مولوی تو بس ہر وقت نماز ہی ہے، نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو کام کس وقت کریں گے؟ نہیں، کام اللہ کرا دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک نماز پڑھنے والا نہ ہو، 6 مہینے کے لیے بیمار ہو جائے، پھر کیا کرے گا؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بڑا کاروبار میں لگا ہوا، ایسی بیماری آئی 6 مہینے کے لیے حضرت بستر پہ پڑے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ اچھا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، کام تھوڑا کر رہا ہے لیکن ہو تو رہا ہے نا۔ اچھا، تھوڑے وقت میں اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں، تھوڑے پیسے میں اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں، تھوڑے رزق میں اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور کبھی رزق عام ہے، دولت عام ہے، پیسہ آج کل لوگ لاکھوں سے کھیلتے ہیں۔ جس بندے کے دیکھو جیب کے اندر ماشاءاللہ 1-1 لاکھ تو جیب میں پڑا ہوتا ہے، لیکن نہ گندم ملتی ہے، نہ بجلی ملتی ہے، نہ آٹا ملتا ہے، نہ گھی ملتا ہے۔ پیسہ بھی ہے تو کدھر گیا؟ اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ آج ہم اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئے ہیں، آج پوری قوم اللہ کے دروازے پہ گر جائے، آج اللہ کے دروازے پہ آپ لوٹ کے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، دیکھیں اللہ کیسے تیری زمینوں میں برکت دیتا ہے، تیرے رزق میں برکت دیتا ہے، تیرے مال میں برکت دیتا ہے، تیری اولاد میں برکت دیتا ہے۔ یہ تو اس کا نظام ہے۔ تم نے جناب کروڑ روپے کی جائیداد بنائی، ایک بیٹا نالائق پیدا ہوا، سب تباہ کر گیا، اور اس کے گناہوں کے بھی تم شریک ہو، قیامت میں ضرور جوتے کھاؤ گے کہ تم بنا کے دے آئے ہو نا۔ ان کو تو ماشاءاللہ مٹی بھی نہیں لگی ہو تو کپڑے جھاڑ کے چلتے ہیں، وہ تو قرید نہیں ٹوٹنے دیتے۔
محنتیں تو ماں باپ نے کی ہے نا، پتھروں پہ کمایا، گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، مزدوریاں کی، ہماری اولاد آسان ہو جائے۔ اولاد ایسی ہے ماشاءاللہ، باپ مر جائے تو کبھی دعا ہی نہیں کی، انہوں نے کہا اچھا ہوا مر گیا مردود جان چھوڑ، خام خواہ سانپ بن کے بیٹھا تھا پیسے پہ ہر وقت پوچھتا تھا، اچھا ہوا جلدی مر گیا جان چھوڑ۔ تو یہ ہوتا اشراق ہے۔ حضرت فرماتے ثم رواه من حديث سعيد بن ابي عروبة عن ابي المتوكل عن ايوب بن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل ان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى قال فادخلته على ام هاني رضي الله عنها فقلت اخبري هذا ما اخبرتني فقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي ثم امر بماء صب في قصعة ثم امر بثوب فاخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من بعض فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن ويسبحن بالعشي والإشراق وكنت أقول أين صلاة الإشراق وقال بعد يقول صلاة الإشراق لهذا قال عز وجل۔ اب فرماتی ہیں حارث بن نوفل کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نماز اشراق ضحیٰ جو ہے نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کے بی بی ام ہانی کے گھر میں گیا اور میں نے کہا بی بی ام ہانی جو روایت تم نے مجھے سنائی ہے ابن عباس کو بھی سنائیں۔ بی بی ام ہانی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا میرے گھر میں تشریف لے آئے، ثم امر بماء، پھر حکم دیا کہ بڑے برتن میں پانی رکھا جائے، ہم نے پانی رکھا، پھر حضور نے کپڑا لٹکا دیا، کپڑا لٹکانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد جو پانی بچا آپ نے وہ بھی کناروں میں پھینک دیا تاکہ شدت کی گرمی میں کمی آ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں چھڑکاؤ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فصلی 8 رکعات، پھر حضور نے 8 رکعت پڑھی، ذالک من الضحى، یہی تھی وہ صلاۃ الضحیٰ، قیامهن ورکوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، جتنی دیر حضور نے قیام کیا اتنی دیر رکوع کیا، اتنی دیر سجدہ کیا، اتنی دیر جلوس میں بیٹھے، سب برابر برابر آپ نے ایسی نماز پڑھی۔ اب جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی ام ہانی کے گھر سے نکلے تو فرماتے تھے کہ یار عجیب بات ہے، میں قرآن پڑھتا رہا لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی، قرآن میں آیا سبحن بالعشی والاشراق، میں یہ پڑھتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہ آیا، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ صلاۃ الضحیٰ کیا چیز ہے، کیونکہ بی بی ام ہانی نے وضاحت کر کے بتلا دیا صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں، تو علم اسی کا نام ہوتا تھا، ایک شان ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں ابن عباس جیسا آدمی ہے لیکن مسئلہ بی بی ام ہانی نے بتلایا۔ اس کے بعد فرماتی ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ، معشوق ای محبوسۃ فی الہوا، پرندے جو ہیں وہ ہوا میں کھڑے ہو جاتے، کل لہ اواب ای مطیع یسبح تبعا لہ، ہر چیز پرندے جو ہیں وہ تابع تھے حضرت داؤد کے، جیسے حضرت داؤد تسبیح کہتے وہ اسی کے مطابق تسبیح کہتے۔ وقال سعید بن جبیر وقتادہ ومالک عن زید بن اسلم بن زید کل لہ اواب، کل لہ اواب کا معنی ای مطیع لداؤد علیہ السلام، وہ سب کے سب جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ
جماعت کی دعا میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اور جماعت کا مل کے بیٹھنا جو ہے اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر کے تابع کر دیے تھے پرندے بھی اور پہاڑ بھی، تاکہ وہ بھی شریک ہو جائیں تسبیح میں پیغمبر کے ساتھ۔ فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اجعلنا له ملکا کاملا من جميع ما يحتاج الیہ الملوک۔ اللہ فرماتی ہے ہم نے ان کو بڑی طاقت والا، قوت والا ملک عطا فرمایا۔ کیا مانا؟ جو بادشاہوں کی ضروریات ہیں ہم نے سب عطا فرما دی، کہ ملک بھی ہے، فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ قال ابن ابی نجید کان اشد اہل الدنیا سلطانا وقال صدیقان یا رسول کل یوم 4000۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ وہ دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان سب سے زیادہ قوت والا بادشاہ حضرت داؤد تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حفاظت اور حراست پہ یا رسول کل یوم 4000 4000 بندے کی ڈپٹی تھی جو پہرا دیتے تھے۔ وقال بعض السلف بلغني انه كان يحرس في كل ليله 33,000 لا تدور عليهم النوبة إلى مسيا من العام القابل، وقال غيره 40,000 مشتملون بالسلاح۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 33,000 آدمی آپ کی حراست پہ ہوتا تھا، اور جس نے ایک دن ڈپٹی کی ہے پھر اس کو ڈپٹی کا موقع نہیں ملتا تھا پورے سال، یعنی اتنی فوج اللہ نے آپ کو تابع فرما دی۔ اور بعض کہتے ہیں 40,000 مشتمل بالسلاح، 40,000 آدمی سیکیورٹی پہ تھا اور وہ اسلحے کے ساتھ پہرا دیتے تھے۔ اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ بھئی بادشاہوں کی سیکیورٹی، حفاظت، اہتمام یہ شرعاً منع نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دنیا پر بلا وجہ روب ڈالنا نہ ہو، ورنہ اب دیکھیں میرے آقا ہیں رحمت دو عالم ہیں، تو حضور پر بھی باقاعدہ رات کو صحابہ پہرا دیتے تھے۔ کیوں؟ دشمن ہے، یہودی دشمن، نصارہ دشمن، مشرکین دشمن، ہر طرف دشمن تھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے۔ یہ تو جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ واللہ یعصمک من الناس، محمد مدنی اب آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اس وقت حضور پاک نے صحابہ کہا کہ جاؤ گھر، اب پہرے کی کوئی ضرورت نہیں، اب اللہ نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھ لیا، اب مجھے ظاہری پہرے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو فوج کا رکھنا، اسلحے کا رکھنا، اہتمام، انتظام، یہ سارا شریعت میں جائز ہے، بلکہ اتنی قوت ہو کہ ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو تم سے ڈرائے۔ اب ہم دشمنوں سے ڈرتے ہیں، دشمن تو ہم سے نہیں ڈرتا، اسلام ہی نہیں رہا، ایمان ہی نہیں رہا، تو ڈر کیا رہے گا؟ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر ہم احرام کی چادروں کو رکھ لیں اور ان کو دھونے کے بعد کفن میں استعمال کریں، تمہاری مرضی ہے، لیکن کوئی حکم نہیں ہے کہ احرام کی چادروں سے کفن لیا جائے، کیونکہ اگر احرام کی چادروں سے کفن لینے میں کوئی فائدہ، کوئی حکمت ہوتی نا، تو یاد رکھو سب سے زیادہ دین پر حریص جو ہیں وہ صحابہ رسول اللہ، ان سے زیادہ نہ دین پہ کوئی ہے، نہ محبت میں کوئی ہے، نہ اتباع میں کوئی ہے، نہ عشق محمد میں کوئی آگے۔ لیکن صحابہ نے کبھی اہتمام نہیں کیا کہ بھئی احرام کی چادریں رکھ لو، اس کو کفن پہنایا جائے گا، لیکن اگر کوئی رکھ لے منع بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، تمہاری چادریں ہیں، کفن کے کام لگاؤ، ویسے استعمال کرو، گھر میں استعمال کرو، کسی کو ہدیتاً دے دو، کوئی اور آدمی عمرہ کرے، یہ تمہاری چیز ہے، تمہارا ملک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے جی کہ طواف عمرے کے علاوہ جو ہم نفل طواف کرتے ہیں اس کے لیے بھی 7 چکر ہیں، بالکل ہر طواف کے 7 چکر ہیں، چاہے وہ طواف حج کا ہو، عمرے کا ہو، وداع کا ہو، زیارت کا ہو، قدوم کا ہو، نفل ہو، طواف 7 چکروں کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ ہر طواف کے لیے 7 چکر ہوتے ہیں، حجر اسود سے شروع کریں، حجر اسود پہ ختم کریں۔
ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے وہ احناف کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ یہ تم نے نفل بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے گھڑا ہے انہوں نے 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل۔ یہ مسئلہ اللہ عالم ان کو پتہ نہیں کیسے نے سکھا دیا۔ طواف جو نفلی ہے یہ سمجھتے ہیں وہ 2 رکعت بھی نفل ہے۔ اللہ کے بندے، نفل جب شروع کر دو واجب ہو جاتی ہے۔ اب 2 رکعت طواف کرنا نفل ہے، لیکن تم نے طواف شروع کر دیا، اب واجب ہے کہ پورا کرو۔ اس لیے اس کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنے ہیں، حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کو 2 رکعت پڑھنے تھے اور عصر کے بعد طواف کر لیا، وداع کہا، مدینے روانہ ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعت راستے میں جا کے ادا کی کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، لہذا آپ نے نہیں پڑھی۔ اب مغرب ہوئی راستے میں، حتیٰ کہ حد حرم سے بھی نکل گئے، لیکن پھر بھی 2 رکعت پڑھی۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ خدا نہ کرے تم 2 رکعت نہیں پڑھ سکے ہو، ہوٹل میں جا کے پڑھ لو، گھر میں جا کے پڑھ لو، دوسرے دن آ کے پڑھ لو، لیکن ہر حال میں پڑھو۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو۔ اس کے بعد دوسرا مقام حتیم میں پڑھو۔ حتیم میں بھی جگہ نہ ملے، سارے میدان طواف میں پڑھو۔ سارے میدان طواف میں بھی جگہ نہ ملے، سارے حرم میں پڑھ لو۔ سارے حرم میں بھی تمہیں جگہ نہ ملے تو ضرورت ہے، انسان ہے، پیشاب کا تقاضا ہے، چلا گیا تو ہوٹل میں جا کے وضو کر کے فارغ ہو کے پڑھ لو۔ کہتے جی کہ میں جب انفرادی طور پر اکیلے میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لفظ جو ہیں وہ صحیح ادا کروں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ شاید لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور شاید میری تعریف کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، یہ ریا شیعہ نہیں ہے۔ ریا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز بندہ اللہ کے لیے نہ پڑھے، لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھے۔ کیا معنی؟ مثلا نہ اپنے گھر میں ہے، نہ تہجد ہے، نہ فجر کی نماز ہے۔ اگر جناب کوئی طالب آ گیا، کوئی مرید آ گیا تو کہا ذرا ٹھہرے، میں ذرا 2 رکعت پڑھ لوں، کھڑے ہو گئے جناب آدھا گھنٹہ، نے کہا استاد یار بڑی عبادت کرتا ہے۔ یہ ریا، یہ دکھانے کے لیے۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے آدمی نماز پڑھا رہا ہے، اب رکوع میں جا رہا ہے، اس کو خیال ہے کہ میری مسجد کا جو متولی ہے، جو تنخواہ دیتا ہے، وہ ابھی آ رہا ہے اور تھوڑی دیر ہو جائے گی، اب رکوع لمبا کر رہا ہے کہ اس کو رکعت مل جائے۔ یہ ریا ہے کہ اب نماز تم اس کے لیے لمبی کر رہے ہو، باقی دل میں تمہارے خیال آتے ہیں ان کو چھوڑے۔ دل کے خیال اللہ نے معاف کیے ہیں، بلا وجہ وہم میں نہ پڑھو، اور کوشش کرو کہ نماز کے حروف کو صحیح معنی میں ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے سجدے میں، تو ایک ایک لفظ ادا ہو، سبحان ربی الاعلی، ایک ایک لفظ پہ غور ہو کہ میں نے کیا کہا ہے، سبحان ربی العظیم، ایک ایک لفظ پہ غور ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ایک لفظ پہ غور کریں تاکہ کوئی لفظ رہ بھی نہ جائے، اور کوئی لفظ یہ جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو کوئی تسبیح نہیں ہوتی، یہ تو نجائز ہے، گناہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھی ہم نے، الٹا گناہ گار ہے۔ اگر ایک آدمی ہے اپنے وطن سے یا بہرحال کہیں سے آیا ہے اور اس نے احرام جو ہے وہ باندھا، عمرہ کر لیا، اب مدینہ منورہ گیا ہے، واپسی پر بھی احرام لازمی ہے۔ جیسے اپنے ملک سے آئے ہو اور راستے میں میقات ہے، اسی طرح مدینے کا بھی میقات ہے۔ مدینے کے میقات ذل حلیفہ سے احرام باندھ کے آئیں، اور پھر تمہاری خوش نصیبی ہوگی، تیرے وطن والے میقات سے تو حضور نے کبھی احرام نہیں باندھا، لیکن مدینے سے تو میرے مدنی محبوب نے احرام باندھا۔ اس سے بڑی نصیب کیا ہوگا کہ تم اسی جگہ احرام باندھو۔ یہ بالکل عمرہ نہ چھوڑا کرو،
آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے نا جی، وہ دین کا ہر مسئلہ ایسا بتاتے ہیں کہ لوگ دین سے ہٹتے جائیں۔ بھائی ظہر کی 4 رکعت گے یار، 4 رکعت کی کیا ضرورت ہے، 2 رکعت ہی کافی ہے۔ جب 2 رکعت بھی اگر گیا 2 رکعت سنت ہی ہے نا، نہ پڑھی تو کیا ہو گیا، یعنی چھوٹتا جائے یار 20 کی کیا ضرورت ہے، 8 پڑھ لو بس گزارا ہو گیا۔ اللہ کے بندو، جتنا اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو ہے دن جو ہے روزے کے لیے ہے اور رات جو ہے قیام کے لیے ہے، اور فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ تو اب جتنی رات کو آپ لمبا قیام کریں گے اتنی زیادہ ثواب کے حقدار ہوں، اتنی زیادہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ آپ تو بلکہ 20 کے بعد بیٹھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، یہ تو مہینہ اللہ عالم اگلے سال نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ تو شہر رمضان، شہر رحمان، شہر قرآن ہے، اس میں کوشش کریں آپ کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز میں حاضر رہیں، باقاعدگی سے تراویح پڑھیں، باقاعدگی سے تہجد پڑھیں۔ یہ نہیں کہ جی ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھ لی اب تہجد کی کیا ضرورت ہے۔ تہجد الگ چیز ہے اور تراویح الگ چیز ہے۔ تراویح مسجد میں پڑھی جاتی ہے، تہجد گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور تہجد 4 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ شعبان کے بارے میں دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایک مغالطہ ہے، اصل میں سمجھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے لیلہ مبارکہ میں قرآن اتارا ہے اور اسی میں ہر امر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا یہ 15 شعبان ہے، یہ بات نہیں ہے۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہوگی، کب ہوگی اللہ جانتا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی کوئی تعیین نہیں ہے۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہوگی اور زیادہ امید ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی، اور زیادہ امید ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں زیادہ امکان ہے، اللہ عالم۔ اچھا پھر اللہ کا نظام ہے، آپ کے پاس 21 ہے، کسی ملک میں 20 ہے، کسی ملک میں 22 ہے، تو اس لیے اللہ نے اس رات کو چھپا دیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ اس رات لیلہ مبارکہ سے مراد یہ 15 شعبان ہے، اور اسی طرح 15 شعبان کا روزہ رکھنا یا 15 شعبان میں رات کو صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنا یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اگر کسی کے بعد ہے تو لے آئیں، یعنی کوئی حدیث صحیح جو ہے یہ ثابت نہیں۔ ہاں بزرگوں کے اقوال ہیں، بڑے بڑے علماء عبادت کرتے رہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ عبادت کرتے رہے، ویسے بھی آپ سارا شعبان عبادت کریں، کوئی عبادت سے منع نہیں کرتا، لیکن غلط عقیدہ نہ بنائیں۔ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ غلط عقیدے بناتے ہیں، سارا سال چاہے عمرہ نہ کریں، او جی او ماشاءاللہ جی 15 شعبان کی رات میں عمرہ کریں گے۔ 15 شعبان کی رات کا عمرہ اگر افضل ہوتا تو میرے پاک نبی محمد مدنی نہ فرماتے، ابو بکر عمر عثمان و علی نہ فرماتے۔ یہ جو ہم خود عبادت بناتے ہیں نا، دین کو بدعت بنا دیتے ہیں۔ ویسے آپ ہر رات جاگیں، ساری رات عبادت کریں، کون منع کرتا ہے؟ کہتے جی کہ شہدائے احد کی قبروں میں سے کسی صحابی کی قبر کھل گئی تھی۔ ہاں بالکل، حضرت جابر کے والد شہید ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں میری تمنا تھی کہ میں اپنے والد کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کروں، لیکن وہاں دفن ہو گئے۔ بعد میں جب بارش آئی اور پانی گرا پہاڑ احد سے تو قبریں جو تھی کافی کھل گئیں، تو فرماتے ہیں میرے والد کی قبر بھی کھل گئی، تو میں نے اپنے والد کو وہاں سے پھر منتقل کیا جنت البقیع الغرقد میں، اور بالکل ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، اسی طرح سے جیسے آج ہم نے دفن کیا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی یہ تو اس دور میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ تو صحابی تھے، صحابی کے تو ہم 1 کروڑ ولی بھی صحابی کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ تو حضور کا صحابی ہے۔
اس کو تو صحبت حاصل ہے محمد مصطفیٰ کی، اور پھر شہید ہے، پھر شہدائے احد میں ہے۔ کہتے جی کہ میری بیوی نے بال نہیں کاٹے تھے، ابھی وہ یعنی احرام میں تھی تو میں نے بوسہ لے لیا۔ بہرحال آپ نے غلطی کی، بال کاٹنا ضروری تھا، جب تک عورت احرام سے نہ نکلے اس وقت تک میاں بیوی کا بوسہ لینا یا شہوت انگیز باتیں کرنا حرام ہے۔ آپ 2-4 ریال خیرات کر لیں، اور بال ابھی بھی کاٹے ہیں کہ ابھی بھی نہیں کاٹے، ابھی اسی بوسے کے فکر میں ہو تم۔ اس پر دم نہیں پڑتی، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر چپل گم ہو جائے، کچرے میں باہر پڑی ہو، اٹھا لیں، لیکن اپنی چپل محفوظ رکھا کرو۔ دیکھو بھائی، حکمران ہو یا کوئی ہو، کعبے میں آنا یا دروازہ کھلنا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ کعبہ بنایا ابو جہل نے، وہ تو 24 گھنٹے اندر کھڑا رہتا تھا، اس سے کیا ہو جائے؟ اصل بات ایمان ہے، دعا کرو ایمان ہو، اللہ ایمان کے ساتھ کعبے کا دیکھنا نصیب کرتے تو شان ہے۔ باقی آپ کو حکمرانوں کا فکر ہے، اپنا تو فکر کرو، تمہارا اپنا کیا حال ہے؟ ہم اچھے ہوں گے تو حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ اگر آپ احرام کی حالت میں آئے اور ہوٹل میں پہنچے اور آپ تھکے ہوئے تھے اور آپ آ کے لیٹ گئے، آپ نے اپنے اوپر کمبل ڈال لیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو کہیں شریعت میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ احرام کی حالت میں کمبل نہ ڈالو۔ احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہ ڈالو، باقی آدمی سارے بدن پہ کمبل ڈال لیتا ہے، سردی ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ سردی اتنی ہو گئی کہ جان کا خطرہ ہے، سر پہ بھی ڈال لے۔ یہ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ عمرہ کرو اور مر جاؤ ٹھنڈ سے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم نے کمبل ڈال لی، اچھا نیند میں پتہ نہیں سر پہ پڑ گیا نہیں پڑا، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے سے یعنی یہ بھی دعا قبول ہونے کی ایک وقت ہے۔ مثلاً حجر اسود کے سامنے دعا کریں، ملتزم پہ دعا کریں، حتیم میں کھڑے ہو کے دعا کریں، مقام ابراہیم کے پیچھے دعا کریں، صفا پہ کھڑے ہو کے دعا کریں، مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا کریں، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتے ہوئے دعا کریں، یہ مقام ہے قبولیت کے۔ تو جب باہر سے آدمی آتا ہے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے، اور جب کعبے پہ اللہ کے گھر پہ نظر پڑے دعا مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور جب بھی باہر سے آئے دیکھے گا تری نظر ہے، یہ تھوڑا ایک بار ایک دفعہ دیکھ لیا تو ختم۔ جب بھی نظر پڑے اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوا وزد من کرمہ وعظمہ ممن حجہ واعتمرہ، کہ یا اللہ اس گھر کی عزت و عظمت میں قیامت تک اور اضافہ فرما دے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، اللہ کے کعبے میں طواف کیا، پہلا چکر گزر گیا، پھر یاد آیا کہ میں نے کندھا نہیں نکالا، پھر نکال لیا، کوئی بات نہیں۔ سنت یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالا جائے اور رمل کے انداز میں چلے۔ اگر نہ کر سکے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، ثواب ہے، ثواب نہ ملا جرمانہ کوئی بھی نہیں۔ اچھا 3 چکروں کے بعد یاد آئے تو اب کندھا نہ نکالے، بس وہ پہلے 3 چکروں میں حق تھا۔ یہ جو ہمارے لوگ ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے، احرام باندھیں گے وہاں سے کندھا نکال لیں گے، نمازیں بھی مکروہ، ہر عبادت بھی اپنی مکروہ،
اور ہر حال میں کندھا نکالے. مینا میں کھڑے ہیں کندھا نکالا ہوا، عرفات میں، مزدلفہ میں، صفا میں. او خدا کے بندے، وہ تو سنت صرف کعبے کے طواف میں ہے، اس کے بعد تو کندھے نکالنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ بلا وجہ آدمی کندھا نکالے. حضرت علی کی روایت ہے کہ رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو. اس کا معنی کہاں ہے، کس حدیث میں ہے، کس قول میں ہے کہ روزانہ روزہ رکھو؟ وہ تو معنی یہ تھا کہ رات کو عبادت کیا کرو، دن کو روزے رکھا کرو. یہ معنی تھوڑے کہ روز رکھو. روز کے روزے سے حضور نے منع کیا ہے کہ روزانہ آدمی زیادہ سے زیادہ اگر اللہ طاقت دے تو پھر داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھے، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ 13، 14، 15 3 دن روزے رکھو مہینے میں. ہر جمعرات اور ہر سوموار کا دن جو ہے روزہ رکھو. 5 روزے آپ کے یہ ہو گئے، ایک مہینہ آپ کا رمضان کا ہو گیا، 6 روزے آپ کے شوال کے ہو گئے بس. تو اور رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر تہجد پڑھ لی کو، یا رات کو آپ نے عبادت کی. یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی رات کو سوئے نہ اور دن میں روزہ رکھے، یہ معنی نہیں ہے. حوالے نفس کا علیہ کا حق، حضور نے فرمایا تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے. اپنے بدن کو بھی راحت دو، عبادت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، گھر والوں کا بھی حق ادا کرو. اسی طرح وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک عورت نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کی خدمت میں آ گئی بیچاری شکایت کرنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ان زوجی یصوم النہار ویقوم اللیل، میرا خامن جو ہے دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نعم الرجل، ماشاءاللہ بڑی خوش قسمت ہے تو، تیرا خامن تو بڑا اللہ کا ولی ہوا. وہ بیچاری ہٹ گئی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس، اور ایک میں ہے ابی ابن کعب، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ شکایت کر رہے ہیں. نہیں شکایت کیا، وہ تعریف کر رہی تھی کہ بیچارہ دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو نمازیں. انہوں نے کہا حضرت شکایت کر رہی تھی کہ حضرت صوفی ہو گئے ہیں، دن میں روزے ہیں، رات کو تہجد ہے، میرے حق کون ادا کرے گا؟ تو پھر بیوی کو چھٹی کریں. اور فرمایا میں نے سمجھا نہیں، اب تم ان کا فیصلہ کر دو. تو یہ بھی شریعت نہیں کہتی ہے کہ تم جناب صوفی بن جاؤ اور دن میں روزے ہیں اور رات کو عبادت ہے. بیوی بیچاری اس کے حقوق کون ادا کرے، بچوں کے حقوق کون ادا کرے، اور رات کے حقوق کون ادا کرے، ہمسائے کے حقوق کون ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق کون. حضور نے فرمایا والے نفس کا علیہ کا حق کون، والے آئے نہیں کا علیہ، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پہ حق ہے. والے اہل کا علیہ کا حق کون، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے بعد ملنے والے جو آتے ہیں ان کا بھی حق ہے. تو ہر کا حق ادا کرو. آتے کل ذی حق حق کا ہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس ایک چیز کو پکڑ لو اور 10 چیزیں چھوڑ دو. اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ کفار یہود مصریین کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ واقعی ہم نے گستاخی کی ہے، تیرے قرآن کو چھوڑا ہے، تیرے نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے. یا اللہ ہم نے تیرے دین سے منہ موڑا ہے، لیکن معاف فرما دے، رحم کے فیصلے فرما دے، رحم کے فیصلے فرما دے، غلطیاں معاف فرما دے، غلطیاں معاف فرما دے. یا اللہ تجھے تو معاف کرنا بڑا پسند ہے. انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ المعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.
حمد واحد 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 حمد واحد